السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ اللہ کے فضل و کرم سے خوش اور آباد ہوں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی کیسے نازل ہوئی۔ تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو۔ وحی کے لفظی معنی تیزی سے اشارہ کرنا ہے۔ وحی اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہوتا ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کے نبیوں تک لے کر آیا کرتے تھے۔ اللہ نے کم و بیش 1,24,000 پیغمبر دنیا میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجے، جن میں سے بعض انبیاء پر وحی کے ذریعے احکامات آسمانی کتابوں اور بعض پر صحیفوں کی صورت میں نازل فرمائے، مگر یہ کتابیں اور صحائف صرف ایک قوم اور ایک دور تک کے لیے ہوتے تھے۔ بعض اوقات ایک ہی وقت میں کئی انبیاء کرام علیہ السلام مختلف قوموں اور مختلف ملکوں پر مبعوث ہوئے۔ اسی طرح ان انبیاء کرام پر کتابوں اور صحائف کے نزول کا سلسلہ چلتا رہا اور لوگ ان انبیاء پر نازل ہونے والی کتابوں میں اپنی مرضی سے رد و بدل کرتے رہے اور ہمیشہ کھلی گمراہی کا شکار رہے۔ انہی نافرمانیوں کے سبب بہت سے انبیاء کے قوموں کو عذاب بھی دیے گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی بنا کر بھیجا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے کسی قوم یا وقت کے لیے نہیں بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قیامت تک تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ قرآن کریم جو آپ پر نازل ہونے والی آخری کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی تمام احکامات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائے، قرآن مجید کی صورت میں سیو کر دیے۔ قرآن مجید قیامت تک انسانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ ہے۔ اللہ پاک نے خود قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس کتاب میں لکھا ہوا ایک ایک حرف اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حالات زندگی میں بچپن سے لے کر جوانی تک بہت ایسے واقعات رونما ہوئے جو بہت ہی غیر معمولی تھے۔ آج ہم نزول وحی سے متعلق رونما ہونے والے واقعات کا ذکر کرتے ہیں۔ نزول وحی سے قبل 2 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو آب زمزم سے دھویا گیا، اور ایک بار نزول وحی کے بعد جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 6 برس تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند بچوں کے ساتھ کھیل میں مصروف تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام ایک عام انسان کی صورت میں تشریف لائے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریب ہی ایک اونچی جگہ پر لٹا دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کر دیا۔ یہ نظارہ دیکھ کر کچھ بچے خوف کے مارے وہاں سے چلے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی وقت بے حد خوف زدہ ہوئے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھوڑی سی بھی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ چاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اس جگہ سے باہر نکالا اور 3 مرتبہ آب زمزم سے دھویا گیا اور واپس اسی جگہ رکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو دوبارہ سٹچ کر دیا گیا۔ اس عمل کو کوئی نام و نشان بھی باقی نہیں رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے کی طرح تندرست اور سلامت رہے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام واپس تشریف لے گئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوف زدہ ہو کر جلدی سے اپنی والدہ ماجدہ کے پاس چلے گئے اور سارا قصہ کہہ سنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ چونکہ یہ بات جانتی تھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ضرور نبوت ہوگی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی اور گود میں بٹھا لیا۔ اللہ پاک نے ایسا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو دنیاوی خواہشات سے پاک کیا، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک اللہ سے رجوع کرنے لگے اور بتوں کی پوجا کرنے کے بجائے اللہ کی عبادت کرتے، جیسا کہ ان سے قبل انبیاء علیہ السلام نے ایک اللہ کی عبادت کا حکم دے رکھا تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تیسرے پہر غار ہیرا میں تشریف لے جاتے اور اللہ کی یاد اور تسبیح کرتے، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس ہو گئی اور وہ
مبارک دن آ ہی گیا جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور پہلی وحی کا نزول ہوا۔ یہ 27 رجب کی مبارک رات تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے تہائی حصے میں غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے۔ اچانک جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام عرض کیا اور پہلے کی طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سینہ مبارک چاک کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل مبارک کو زمزم کے پانی سے 3 مرتبہ دھویا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل کو اسی طرح دوبارہ اس جگہ رکھ دیا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطب ہوئے اور فرمایا، یعنی ترجمہ ہے، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، اے محمد پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے انسان کو وہ علوم سکھائے جس کا اسے پہلے علم نہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا تو جبرائیل علیہ السلام نے تیسری مرتبہ فرمایا، اے محمد پڑھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب بڑا رحیم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنا لکھنا نہیں جانتا۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر اپنے سینے سے لگایا اور دنیا کے تمام علوم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے میں محفوظ ہو گئے۔ یہ پہلی وحی کا بیان تھا۔ پہلی وحی میں سورۃ علق کی پہلی 5 آیات نازل ہوئی تھیں۔ اسی وحی سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک پر لرزہ طاری ہو گیا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گئے۔ اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 برس تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے گئے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے فرمایا کہ مجھے چادر اوڑھ دیں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں تمام واقعہ سنایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا، آپ خوف زدہ نہ ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ غریبوں اور یتیموں کی مدد کرتے ہیں، کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اور دوسروں پر رحم فرماتے ہیں۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خدا آپ کو اس حال میں تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی کا سلسلہ جاری ہو گیا اور 23 سال تک جاری رہا۔ اسی عرصے میں اللہ نے وحی کے ذریعے دیگر احکامات کے علاوہ قرآن مجید بھی نازل فرمایا۔ تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو معراج کی رات میں سفر معراج سے پہلے آب زمزم سے دھویا گیا تھا۔ تو یہ تھا نزول وحی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینہ مبارک کو چاک کرنے کا واقعہ۔ امید کرتی ہوں آج کی میری ویڈیو آپ کو بے حد پسند آئے گی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھ لیں، اپنی خوبصورت دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں، چینل کو سبسکرائب اور لائک لازمی کریں، کمنٹ میں بتائیں کہ آپ کی آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی ہے۔ انشاءاللہ ملتے ہیں کسی اچھی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، اپنا بہت خیال رکھیں، اللہ نگہبان۔